آپ پیپلز پارٹی سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایم کیو ایم سے تیار نہیں ہیں، مسلم لیگ نون چلو ٹھیک ہے ہم سمجھ لیں کہ جی وہ سب سے بڑے مخالف ہیں آپ کے، ان سے نہ کریں۔ دوسرا، کوئی مصالحت پسند، مفاہمت پسند، قابل قبول، اعتزاز پسند لوگ آپ کی پارٹی میں نہیں تھے کہ ان لوگوں کو آپ نے نامزد کیا ہے اور ایک اشارہ دیا ہے کہ ہم مزاحمت کی پالیسی جاری رکھیں گے؟ جہاں تک جماعتوں سے اتحاد کا تعلق ہے تو وہ تو ظاہر ممکن نہیں ہے کہ آپ ان دو بڑی جماعتوں کے ساتھ مل کے حکومت میں بیٹھے ہیں۔ پاکستان کی آج جو یہ حالت ہے تو آپ تو خود لکھتے بھی ہیں، آپ ماشاءاللہ صرف کوئی کیمرہ پکڑ کے تو آپ ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں، آپ تو ایک بڑا لمبا آپ کا سلسلہ ہے صحافت سے، تو سب آپ کے سامنے ہے جو پاکستان کی پچھلے 35 سالوں میں یا 3.5 دہائیوں میں جو ہماری اخلاقیات کا، سیاسیات کا جو جنازہ نکلا ہے۔ آج پاکستان ادھر کیا کھڑا ہے جدھر آج سے دنیا کدھر پہنچ گئی ہے، اور آج ہم کدھر ہیں؟ آج اسٹیل مل کی اپنی حالت دیکھ رہے ہیں، آج پاکستان کی جو ہمارے انٹرنیشنل ایئر لائن ہے PIE کی حالت دیکھ رہے ہیں، آج بجلی کو دیکھ لیں، آج گیس کو دیکھ لیں، آج مہنگائی کو دیکھ لیں، ریلوے کو آپ دیکھ لیں، قریبی ہمارا ازلی دشمن یا حریف یا واٹ ایور آپ اس کو کہیں، ہندوستان میں دیکھ لیں، دنیا آج ریل پہ سفر کرتی ہے، غریب آدمی کی سواری ہی ریل ہے، وہاں لوگ اپنی پرائیویٹ وہیکلز بڑی کم یوز کرتے ہیں۔ دیکھ لیں پاکستان میں ریلوے کی انہوں نے کیا صورتحال بنائی، آخر بڑا ڈیم کب بنا؟ حکومتیں تو ان کی گزری ہیں، ہمارے دور میں ایک ہم نے مومن ڈیم سٹارٹ کر دیا، بڑا ڈیم۔ آپ مجھے بتائیں تو یہ جن لوگوں کی وجہ سے یہ تباہی ہوئی ہے، کیا مفاہمت کے نام پہ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں؟ ہم نے کب کسی اچھی بات پہ بیٹھنے سے انکار کیا ہے؟ حکومت میں الائنس بنانا ایک اور چیز ہے، ملکی معاملات پہ بیٹھ کے گفتگو کرنا ایک اور چیز ہے۔ کس نے ہماری جماعت میں سے کس اللہ کے ولی نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کا کوئی معاشی مسئلہ، پاکستان کا کوئی داخلی مسئلہ جس میں سیکیورٹی آتی ہے، یا کوئی خارجہ مسئلہ، کشمیر کا مسئلہ، فلسطین کا مسئلہ، ہماری اکانومی کا، ہماری ایجوکیشن کا، انرجی کا مسئلہ، کس مسئلے پہ تحریک انصاف بیٹھنے سے انکاری ہے؟ لیکن یہ کہنا کہ پیپل پارٹی یا نون کے ساتھ بیٹھ کے حکومت بنائے، وہ نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک آپ نے جو یہ بات کی ہے، جو ہمارے کچھ لوگوں کا کہا کہ ان کو نامزد کرنا، دیکھیے سیاسی کارکن ہیں، وہ محب وطن پاکستانی ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کے مفاد میں سیاست وہ کریں گے، اور جب وہ عہدوں پہ آئیں گے، چاہے وزیر اعلیٰ ہو، چاہے اپوزیشن لیڈر ہو، اس میں جو بھی جس سیٹ پہ بھی آئے گا پاکستان کے مفاد میں کام کرے گا۔ خدا نخواستہ کوئی نہیں کرے گا تو چینج ہو جائے گا۔ یہ کہنا کہ محاذ آرائی کے لیے آئے ہیں، محاذ آرائی کی بات تو اس وقت ختم ہو گئی جب علی محمد جیل گیا اور جیل کے اندر عمران خان نے ان کو فتح مکہ ماڈل کی بات کی۔ اس کو تو دیکھیں، مثبت چیزوں کو بھی تو آپ ابھارے نا۔ مطلب ہم نے سیاست کے اس بازار میں صرف جو ہے نفرتیں ہی بیچنی ہیں۔ نہیں، یہ علی محمد خان صاحب بات یہ ہے، مجھے پورا کرنے دینا فیصل صاحب، ایک آدمی 200 دنوں سے جیل میں بیٹھا ہے، اور جیل کے اندر وہ علی محمد جو اس کا ایک پرانا کارکن ہے، اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ باہر جا کے بتائیں کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے ہم فتح مکہ ماڈل پہ جائیں گے، ہم سیاسی استحکام کی طرف جانا چاہتے ہیں، سیاسی انتقام کی طرف نہیں۔ پھر نیلسن منڈیلا کے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا بھی حوالہ دیا کہ سچ بول کے اور دل بڑا کر کے اپنے ملک کو وہ کہاں لے گیا۔ تو یہ تو وہی میسیجنگ ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ ایک آدمی جیل میں بیٹھ کے ملک کو آگے لے جانے کی اور درگزر کی بات کر رہا ہے، اس پہ بات کرے نا جی۔ نہیں، علی محمد خان صاحب سوال یہی سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، ایک سپلیمنٹری کوسچن یہ ہے، بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جیل سے جب آپ کے بانی نکلیں گے، اول تو جب آپ کے بانی جیل سے نکلیں گے ان کے پاس ابھی تو کوئی پبلک آفس نہیں ہے، وہ کس کیپیسٹی میں جو ہے دوسروں کو معاف کریں گے؟ اور اس وقت جو الزام ہیں اور جو جرم ثابت ہوئے ہیں وہ آپ کے بانی پہ ہوئے ہیں، وہ آپ کے بانی پہ ہوئے ہیں، وہ کس کو معاف کریں گے؟ آپ کی مراد کیا ہے؟ آپ معافی دیں گے کس کو؟ اور کون آپ سے معافی کا خاص گزار ہے؟ دیکھیں پھر تو آپ شاید سیاسی معاملات کو یا سمجھنا نہیں چاہتے یا پھر آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی۔ یہی تو سوال ہے نا، آصف زرداری کو معاف کریں گے، نواز شریف کو معاف کریں گے، کس کو معاف کریں گے؟ اور معافی آپ سے مانگ کون رہا ہے؟ ارشاد عارف صاحب آپ کو سمجھا دیں گے اگر آپ سمجھنا نہیں چاہتے۔ دعویٰ آپ کر رہے ہیں علی صاحب، دعویٰ آپ کر رہے ہیں، دعویٰ آپ کر رہے ہیں۔ اگر دیکھیے، اگر ایک جماعت حکومت میں آتی ہے، ایک جماعت حکومت میں آتی ہے، اس کا فاؤنڈنگ چیئرمین ہے، حکومت میں آ کے لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا نہیں کیا اور حکومتیں کیا نہیں کر سکتی۔ یہ پولیس نے جو 200 پرچے عمران خان پہ کاٹے ہیں یا میرے جیسے بندے پہ غداری کے اور دہشت گردی کے پرچے کاٹے ہیں، تو کیا میں دہشت گرد تھا؟ 1 سال سے راولپنڈی میں بیٹھا ہے، آپ اور میں بیٹھ سکتے ہیں راولپنڈی میں کمشنر کی سیٹ پہ؟ کوئی عام بیوروکریٹ بیٹھ سکتا ہے؟
یہ تو پرائز پوسٹنگ ہوتی ہے نا. تو یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ حکومت میں آ کے عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں ہم انتقام کی طرف نہیں جائیں گے, یا اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں جانا چاہیے تو پھر نظر ثانی کر لیتے ہیں. صحیح ہے, نہیں مطلب کمشنر پنڈی کو معاف کریں گے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. آپ معاف کرنے پر تیار ہیں, آپ ریکنسلیشن چاہتے ہیں. منڈیلا کا آپ دیکھیں, منڈیلا نے ان لوگوں کو معاف کیا تھا جن کے جرائم جو تھے وہ یہ نہیں تھے کہ منڈیلا کو انہوں نے جیل میں ڈالا تھا, وہ انہوں نے قوم پر ظلم کیے تھے, قوم کا مال لوٹا تھا, ایک آزادی چھینی تھی, لیکن ان کو انہوں نے معاف کیا اور ان کے ساتھ بیٹھے اور ان کو حکومت میں شامل کیا. یہ جو میں نے پہلا سوال کیا تھا وہ یہی تھا کہ پیپلز پارٹی اگر آپ کے ساتھ ملنا چاہتی ہے, آپ حکومت سازی میں تعاون کرنا چاہتی ہے, غیر مشروط کرنا چاہتی ہے, تو آپ اس کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں؟ یہ بھی تو معافی کی ایک شکل ہے نا. دیکھیں اس میں فرق ہے, سیاسی انتقام نہ لینا یہ ایک اور چیز ہے, لیکن عمران خان ہو, علی ہو یا کوئی اور ہو, ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے. اگر کسی شخص نے ملک کا مال لوٹا ہے, کیا ہمارا اپنا مال ہے جو معاف کر دیں؟ اگر کسی شخص نے کسی کو مار دیا ہے, جیسے ذل شاہ شہید ہوا ہے, ذل شاہ کی معافی عمران خان دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے, وہ تو ان کے لوائقین کا کام ہے. لیکن ہم جو عمومی بات کر رہے ہیں, عمومی بات یہ ہے, حکومت میں آ کے ہم سیاسی انتقام نہیں لیں گے, ہم ملک کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. باقی اگر کسی نے کرپشن کیا ہے اس کے تو عدالت میں وہ جواب دے گا. کسی نے کسی شخص کو مارا ہے, کسی کو شہید کر دیا ہے, کسی کو زخمی کر دیا ہے, وہ تو قانون کا سامنا کرے گا. یا وہ شخص اگر معاف کرنا چاہے, ہم کسی اور کے گھر کی معافی ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ لیکن حکومت میں جب ایک وزیر اعظم آتا ہے, جب حکومت آتی ہے تو ان کے پاس دو راستے ہوتے ہیں, سیاسی استحکام, ڈیولپمنٹ, ہیلتھ پہ فوکس کرنا, ایجوکیشن پہ فوکس کرنا, ملک میں لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنا, عام عوام کی زندگی بہتر بنانے کے لیے ان کو مہنگائی کو کنٹرول کرنا, لوڈ شیڈنگ ہے, گیس ہے, آپ کی دنیا جہان کے فورن انویسٹمنٹ کے ایشوز ہیں, اپنے بچوں کو باہر پڑھائی کے لیے بھیجنا, ان کو اسکالرشپ, یہ 100 قسم کے مسئلے ہیں, ان پہ فوکس کرنا ہے, بجائے اس کے کہ ہم پیچھے پڑ جائیں کہ جناب اس کو تو ہم نے جیل میں ڈالنا ہے کیونکہ علی محمد نے 78 دن جیل کاٹی ہے تو اس کو میں نے 778 دن جیل کٹوانی ہے. وہ نہیں کریں گے ہم. باقی ملک کو آگے لے جانے کی بات میں سمجھتا ہوں وی شوڈ اپریشیٹ کہ عمران خان صاحب نے جیل میں بیٹھ کے فتح مکہ ماڈل کو ڈسکس کیا ہے, اس کا اندیا دیا ہے کہ ہم سیاسی استحکام چاہتے ہیں اس ملک میں. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ معافی ان لوگوں کے لیے بھی ہوگی جنہوں نے پارٹی چھوڑی اور اب واپس آنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے اس میں خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے. میرے سے اگر ذاتی طور پہ میری ذاتی رائے پوچھیں, یہ پارٹی پوزیشن نہیں ہے, ذاتی رائے پوچھیں تو جو شخص مجبوری کے عالم میں گیا ہے, جس کو مجبور کیا گیا ہے, کسی لالچ میں نہیں گیا, تو اس کو ایک موقع ملنا چاہیے. لیکن آخری اس پہ فیصلہ خان صاحب کریں گے. لیکن جنہوں نے چھوڑ کے پھر بہت زیادہ ہردہ سرائی کی ہے تو اس کو بھی پھر دیکھنا پڑے گا کہ چھوڑنا ایک اور جرم تھا یا ایک مجبوری تھی. ہردہ سرائی تو آپ کی مجبوری نہیں تھی نا. اپنے سابقہ لیڈر پہ جس کی دیکھیں عزت اللہ دیتا ہے, لیکن اس کی وجہ اللہ کوئی کر دیتا ہے. آپ کا کوئی ساتھی ہوتا ہے, آپ کی کوئی جماعت ہوتی ہے, کوئی بزرگ ہوتا ہے, آپ کی کسی جگہ سے نسبت ہوتی ہے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ کی ضرورت پوری ہو جائے پھر اسی دربار کو آپ وٹے ماریں جدھر سے آپ کو عزت ملی.